السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے۔ جن کی آدم ذات سے پاکیزہ محبت، جو ایک پر اسرار اور دل کو چھو لینے والی کہانی ہے۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، آسمان پر چاند ادھورا تھا، ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی اور پرانے محلے کی تنگ گلیوں میں صرف کتوں کے بھونکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ اس محلے کے ایک پرانے مگر خوبصورت گھر میں زینب نام کی ایک نیک اور پردے دار لڑکی اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ زینب کا دل بہت صاف تھا، وہ 5 وقت کی نمازی تھی، تہجد پڑھتی اور ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتی۔ لیکن کچھ دنوں سے زینب کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ کبھی کھڑکی کے پاس ہلکی سی آہٹ، کبھی دروازے کے قریب سایہ اور کبھی رات کے آخری پہر کسی کے دھیمی آواز میں اس کا نام پکارنے کی سرگوشی۔ زینب۔ پہلے تو زینب نے اسے وہم سمجھا، مگر ایک رات جب وہ نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ رہی تھی، اچانک کمرے کی لائٹ ہلکی سی مدھم ہوئی اور کھڑکی کے پاس رکھے پردے خود بخود ہلنے لگے۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً بلند آواز میں پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتنا کہنا تھا کہ کمرے میں پہلی عجیب سی کیفیت فوراً ختم ہو گئی۔ مگر اسی رات زینب نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سنسان ویران باغ میں سفید لباس پہنے ایک نوجوان کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ وہ زینب کو دیکھ کر بولا، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ زینب گھبرا کر پیچھے ہٹی اور بولی، تم کون ہو؟ وہ نوجوان چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں انسان نہیں، ایک جن ہوں۔ زینب کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ وہ فوراً بولا، اللہ کی قسم، میری نیت پاک ہے۔ میں نے تمہیں پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب تم نے بارش والی رات میں اپنے بیمار والد کے لیے دعا کی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں جو سچائی، جو حیا اور جو اللہ سے محبت تھی، وہ میرے دل میں اتر گئی۔ زینب کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ایک جن اور ایک انسان؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بولا، مجھے تم سے دنیاوی خواہش نہیں، مجھے تمہاری خوبصورتی سے نہیں، تمہاری روح کی پاکیزگی سے محبت ہو گئی ہے۔ اگلی صبح زینب کی آنکھیں کھلی تو وہ سخت پریشان تھی۔ اس نے یہ خواب کسی کو نہ بتایا، مگر اس دن سے ہر رات وہی جن خواب میں آنے لگا۔ کبھی دور کھڑا رہتا، کبھی صرف زینب کی خیریت پوچھتا، کبھی کہتا نماز نہ چھوڑنا، قرآن پڑھتی رہنا، اللہ کے قریب رہو۔ زینب حیران تھی، یہ کیسا جن تھا جو نہ ڈراتا تھا نہ نقصان پہنچاتا تھا، بلکہ اسے دین کے قریب رہنے کی نصیحت کرتا تھا۔ ایک رات زینب نے ہمت کر کے پوچھا، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ جن نے گہرا سانس لے اور بولا، کیونکہ میں جانتا ہوں میری حقیقت تمہارے لیے آزمائش بن سکتی ہے اور میں تمہیں کسی گناہ یا خوف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ پھر وہ بولا، محبت وہ نہیں جو کسی کو اپنے قریب کر لے، محبت وہ ہے جو کسی کو اللہ کے قریب کر دے۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر کہانی کا اصل راز ابھی باقی تھا۔ ایک دن زینب کی منگنی طے ہو گئی، گھر میں خوشی کا ماحول تھا، مگر اسی رات زینب نے خواب میں اس جن کو پہلے سے زیادہ خاموش دیکھا۔ وہ ایک ویران مسجد کے صحن میں کھڑا تھا۔ زینب نے پوچھا، تم خاموش کیوں ہو؟ جن نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، کیونکہ تمہاری خوشی اب میرے لیے صبر کا امتحان ہے۔ زینب کی آنکھیں بھر آئی، وہ بولی، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ جن مسکرایا، نہیں، پاکیزہ محبت میں ناراضی نہیں ہوتی، صرف دعا ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا، میں چاہتا تو تمہیں ڈرا سکتا تھا، تمہارے گھر میں فساد ڈال سکتا تھا، تمہاری شادی رکوا سکتا، لیکن وہ محبت نہیں، ظلم ہوتا۔ زینب خاموش رہی، جن کی آواز بھر گئی، میں تمہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ اللہ کی نیک بندی بن کر رہو۔ پھر اس نے اپنی نگاہیں جھکا کر کہا، اور آج کے بعد میں تمہیں خواب میں بھی نہیں آؤں گا۔ زینب نے گھبرا کر کہا، نہیں، مت جاؤ۔ جن نے پہلی بار زینب کو بہت درد سے دیکھا۔ ہر پاک چیز کا انجام ملنا نہیں ہوتا، کچھ محبتیں بس دعا بن کر رہ جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ دھیرے دھیرے دھند میں غائب ہونے لگا۔ زینب روتی ہوئی پکارتی رہی، تمہارا نام تو بتاؤ۔ دھند کے اس پار سے صرف ایک آواز آئی، عبدالہادی، اور پھر
وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اگلی صبح زینب کی آنکھ کھلی تو اس کا دل بہت بوجھل تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی اس کے تکیے کے پاس ایک چھوٹا سا سفید پھول رکھا تھا جو اس نے کبھی اپنے کمرے میں نہیں دیکھا تھا۔ زینب سمجھ گئی یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ وقت گزرتا گیا، زینب کی شادی ہو گئی، وہ اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو گئی، مگر ایک چیز کبھی نہ بدلی۔ ہر مشکل وقت میں، ہر خوف میں، ہر آزمائش میں جب بھی وہ آیت الکرسی پڑھتی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی دور سے دعا دے رہا ہو۔ سالوں بعد ایک رات تہجد کے وقت زینب نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، اگر وہ واقعی تیرے نیک بندوں میں سے تھا تو جہاں بھی ہو اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اسی لمحے کھڑکی کے پردے میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی اور کمرے میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا، جیسے کسی نے خاموشی سے کہا ہو، آمین یا رب العالمین۔